چند روز پہلے لاہور میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا جس میں دو لڑکیوں ساجدہ اور عابدہ کو سفاکی سے قتل کر کے ان کی لاشیں گندے نالے میں پھینک دی گئی تھیں۔ ملزم نے الزام لگایا تھا کہ دونوں لڑکیاں اس کو بلیک میل کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں ساجدہ اور عابدہ کے شوہر مشتاق اور کیسر سے رابطہ کیا گیا تو دونوں نے ملزم کے الزامات کو سختی سے رد کر دیا۔ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیں ان سے جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ساجدہ اور عابدہ دونوں قتل ہوئی محمد نعیم کے ہاتھوں۔ ان دونوں عورتوں کے خاوند ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ ان کا نام ہے مشتاق اور ان کی بیوی کا نام ساجدہ تھا۔ مشتاق، تمہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کے محمد نعیم کے ساتھ تعلقات ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ہوتا تو میں اس کو روک سکتا، میں کیا کر رہا ہے یہ جو بھی، لیکن مینوں نہیں پتا ہے کسی۔ نعیم کا یہ کہنا ہے کہ تم اس کو نعیم کے گھر چھوڑ کے آتے تھے اور پھر نعیم اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کے اس کو فیکٹری لے کر بھی جاتا تھا اور لے کر بھی آتا تھا۔ یہ تو نہیں مجھے پتا، ادھر سے مطلب گڈی تے بہ کے چلے جاتے سی، مینوں ہن یہ تو نہیں پتا کہ نعیم نال لے کے جاندا کہ نہیں۔ نعیم نے ظاہر ہے قتل کیتا، وہ جھوٹ جو بھی مارے گا وہ ظاہر اپنے آپ کو بچان دی کوشش کر رہے۔ پولیس تعاون کر رہی ہے؟ ہاں جی، پولیس صاحب تعاون کر رہی ہے، سر جشان سر نے، مہندی کاظمی صاحب نے، انہوں نے ساڈے نال بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں ساڈے نال۔ آپ کا کیا نام ہے جی؟ کیسر آپ کا نام ہے اور آپ کی بیوی کا نام عابدہ۔ عابدہ قتل ہو گئی ہے، آپ کو پتا تھا سارے معاملے کا، سچویشن کا؟ نہیں، یہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ساڈا ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਲਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਫੰਦੇ ਤਿਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਕਾਤਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹਾਂ। کتنے بچے ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے جی 9 سال دی، میرا بنا ہوتا۔ کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو؟ 11-12 سال ہو گئے جی۔ کیا کہو گے کہ محمد نعیم کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ کہ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ۔ ٹھیک ہے، اچھا مشتاق یہ بتاؤ کہ محمد نعیم کے والد کو بھی پتہ تھا اس قتل کے حوالے سے، اس کا بھائی بھی ساتھ تھا جب اس نے قتل کیا تمہاری بیوی کو، تو اب کیا وہ تمہیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ، کوئی بلیک میلنگ کچھ کرتے تو نہیں، کہتے تو نہیں؟ ابھی تو نہیں کہہ رہے، لیکن بعد میں کوئی پتہ نہیں، ابھی شاید 2-3 دن بعد کہنے لگ پہ۔ کیا مطالبہ آپ کا؟ ہمیں تو صرف انصاف چاہیے، اور تو ہمیں جیسے جس طرح اس نے ہماری بیوی کے ساتھ کیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ انصاف ہمیں ملنا چاہیے، حکومت سے یہی ہمیں اپیل ہے۔ ناظرین، مطالبات اور جو رائے ہے، جو جذبات ہیں، جو مسئلہ ہے، وہ بیان کیا ان دونوں نے۔ ایک کا نام کیسر اور دوسرے کا نام مشتاق ہے۔ کہانی آپ کے سامنے ہے۔